السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ ناظرین گرامی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ یوں تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کی اس نورانی مخلوق میں 4 فرشتے بڑے مشہور و معروف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بڑے بڑے کاموں پر مامور کیا ہے، جو اپنے کاموں کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ دوستو، اس آیت سے حضرت ملک الموت علیہ السلام اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے مددگار ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنی اصل شکل کے علاوہ انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات میں ملک الموت کا انسانی شکل میں آ کر انبیاء اکرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ آپ کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ اور جسم آسمانوں سے بھی بلند تھا اور اس نے پورے آسمان کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی ملک الموت سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے 4 منہ دکھائے گئے۔ سامنے کا منہ نور سے بنا ہوا تھا جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ سے بنا ہوا تھا جس سے وہ کفار مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں، اور دائیں طرف کا جو منہ تھا وہ غضب سے بنا ہوا تھا جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ بائیں طرف کا منہ قہر سے بنا ہوا تھا جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور دوستو، ان کی جسامت کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہے، جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، کائنات میں ایک واحد ہستی ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی روح مبارک کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، ورنہ دوستو یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا تھا اور نہ ہی کبھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا تو آپ نے جلال میں آ کر انہیں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، اتنی زور سے کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست فرمائی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے ہی سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب ملک الموت نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ جواب ملا، پھر تجھے موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے یہ دنیا بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دی ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح جس پر وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ہر وقت پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان پر نہ ہی کوئی ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کے کوئی بھی کونے یا خطے میں موجود کیوں نہ ہو، یا جتنی بھی بڑی 4 دیواری کے اندر قید ہو جائے، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہے اور نہ ہی ملک الموت کو۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سوال کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔
تو ملکul موت نے فرمایا یہ آپ کے طاقت سے باہر ہے۔ پھر ملکul موت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا کہ ایک سیاہ شخص ہے جس کے سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم میں بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہوئی اور اس کے بعد آپ نے ملکul موت کو دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملکul موت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ تو ملکul موت نے کہا کہ ذرا اپنا منہ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ دوستو، لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے خدا، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کا کام لوگوں کی روح قبض کرنا ہے۔ یہ کافروں کی روح کو بڑی سختی سے، جبکہ مومن کی روح کو نہ صرف انتہائی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ اس کو باقاعدہ جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رشتہ دار ہوں، اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔